بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ یاد رہے، شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ سے ظاہر ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ادر کی طاقت و قوت تو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا، جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ انبیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کرے، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے ہی کا کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے لیے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پہلوانی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکنہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکنہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکنہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے رکنہ پہلی ہی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹک دے، اور جب رکنہ کسی کو پٹک دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکنہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکنہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکنہ کو اکسانے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکنہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا کہ جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکنہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بھڑ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمی نے رکنہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکنہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکنہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکنہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بن اربن۔ رکنہ نے کہا، او ارمن یہودی کی بیٹی، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت؟ سبت نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو۔ رکنہ نے گرج کر پوچھا، کون کہتا ہے؟ سبت بن اربن نے کہا، سب کہتے ہیں، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکنہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔ خیر، رکنہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات اور عزہ کی قسم، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن حشام، علامہ ابن اسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکنہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا،
میرے بیٹے آپ بڑے دل اور بڑی جرات والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرات اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات و عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکنہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکنہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکنہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بر کم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکنہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکنہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکنہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے، بے شک یہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں پاتا تھا۔ اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے، آمین۔